السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں شنجن ویزا کنسلٹنٹ۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا کہ امیگریشن میں جو ایئرپورٹ پہ لوگوں کو مسائل آتے ہیں، بہت سے کمنٹس آ رہے تھے کہ اس کے بارے میں ویڈیو بنائیں، تو آج سوچا کہ اس بارے میں ویڈیو بناتے ہیں کہ یہ جو ویزا لگنے کے بعد جو ایئرپورٹ پہ ہم جاتے ہیں اور لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس وجہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا، تو اس متعلق آج آپ کو میں نے سوچا کہ ویڈیو بنا کے بتا دوں۔ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا کسی بھی ایمبیسی سے آپ کا جب ویزا لگ جاتا ہے، اس کے بعد ہمارا اگلا مرحلہ ہوتا ہے اس ملک جانا۔ اس ملک جانے کے لیے پھر سستی سے سستی ٹکٹ کرا کے بندہ کہتا ہے کہ اچھی سی ٹکٹ ملے، کوئی کنیکٹنگ اگر ڈائریکٹ مل جائے تو اچھی بات ہے۔ جو ایئرپورٹس پہ پرابلم جو ہمیں فیس کرنا پڑتی ہیں آج جو ہے نا، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کا جو پہلی بار ہوتی ہے باہر جانے کی، تو ظاہری بات ہے ان پہ پریشر ہوتا ہے کہ یار امیگریشن کو فیس کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی، لیکن اتنا مشکل کام نہیں ہے یہ۔ وہ امیگریشن والے جو ہیں وہ آپ کے صرف اور صرف ڈاکومنٹ چیک کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کو روکنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک مت بن گئی ہے ویسے ہی کہ امیگریشن والے تنگ کرتے ہیں، حالانکہ وہ اتنا تنگ نہیں کرتے، روکتے ہیں لوگوں کو، لیکن اس صورت میں کہ آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ یا تو کم ہوگا یا کوئی آپ نے فیک ڈاکومنٹ لگایا ہوگا۔ اب پہلے بات کر لیتے ہیں فیک ڈاکومنٹ کی۔ فیک ڈاکومنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی ایجنٹ سے جو ہے نا وہ 15-20 لاکھ 25 لاکھ دے کے تو ویزا تو لے لیا آپ نے، لیکن آپ کو تو نہیں پتا کہ یہ ویزا جو ہے یہ اوریجنل ایمبیسی نے ایشو کیا ہے، یا آپ کو اس ایجنٹ نے کوئی گھر میں اس نے مشین رکھی ہوئی ہے جو آپ کو لگا لے آ کے اسٹیکر دے رہا ہے۔ تو آج اس بارے میں بات کریں گے۔ پہلے آپ نے یہ کنفرم کرنا ہے کہ جو بھی آپ ایمبیسی میں سب سے پہلے آپ یہ کوشش کریں کہ آپ اپنا جو ویزا ہے وہ اپنے ڈاکومنٹ جو ہے نا وہ خود بنا کے خود آپ فیس کر کے خود ایمبیسی میں اپلائی کریں، تاکہ آپ کو یہ چیز میں 100 میں سے 110% آپ کو شور ہو کہ یہ ہمارا ویزا جو ہے وہ جینون ہے۔ تو اس کے بعد پھر آئی تھنک کوئی پرابلم نہیں رہتی۔ آپ نے اپنا ویزا لے لیا، اپنی ٹکٹ کٹوا لی، اور پھر جو اس کے لیے 2-3 ڈاکومنٹ ضروری ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہوٹل بکنگ جس بھی آپ ملک جا رہے ہیں، آج مثال کے طور پہ ہم ترکی کو لے لیتے ہیں کہ ترکی میں اگر آپ جائیں گے یہاں سے، ویزا آپ کا لگ گیا تو آپ نے ٹکٹ یہاں سے کروانی ہے، اور ریٹرن ٹکٹ آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہوٹل بکنگ آپ اگر کنفرم کرا لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن آپ وہ کنفرم یہ کرائیں کہ آپ کی نا جو ری امبرسمنٹ والی ہو کہ وہ پیسے اگر آپ وہاں نہ جائیں تو آپ کے پیسے واپس ہو جائیں، آپ وہ بالکل فائنل والی نہ کروائیں۔ تو امیگریشن پہ جب آپ جاتے ہیں تو ہم سٹارٹ سے شروع کرتے ہیں کہ کیسے پرابلم آتی ہیں جب آپ گھر سے نکلے ایئرپورٹ پہ پہنچے۔ ایئرپورٹ پہ جب پہنچنے کے بعد جو سب سے پہلا آپ کا جو سامنا ہوتا ہے وہ گیٹ پہ ایئرپورٹ سیکورٹی فورس سے ہوتا ہے۔ آپ کا وہ پاسپورٹ چیک کرتے ہیں، ویزا چیک کرتے ہیں، اور آپ کا ٹکٹ چیک کرتے ہیں جسٹ، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ آپ جب وہاں سے گزر جاتے ہیں پھر اگلا مرحلہ آتا ہے آپ کی جو ہے نا وہ بورڈنگ پاس کا، بورڈنگ کارڈ جو ہوتا ہے اس کا آ جاتا ہے مرحلہ۔ تو بورڈنگ کارڈ میں یاد رکھیے کہ وہاں پہ جو اسٹاف بیٹھا ہوتا ہے وہ کوئی امیگریشن اسٹاف نہیں ہوتا، وہ ایئر لائن کا اسٹاف ہوتا ہے۔ مثلاً آپ نے پی آئی اے کی ٹکٹ کی ہے یا ٹرکش ایئر لائن کی ہے تو ان کا ہی اسٹاف بیٹھا ہوگا، دوسرا اسٹاف نہیں بیٹھا ہوگا، تو لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ ان سے بھی ایسے بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی۔ وہ جسٹ آپ کا ویزا دیکھیں گے، اور آپ سے وہ زیادہ اگر کویشچن انہوں نے پوچھا تو وہ آپ سے ریٹرن ٹکٹ پوچھ لیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے آپ کا بورڈنگ پاس جاری کرنا ہی کرنا ہے، آپ نے وہاں سے بورڈنگ پاس لے لینا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آئے گا وہ آپ کی جو ہے نا وہ سیکیورٹی چیکنگ کی آئے گی۔ سیکیورٹی چیک ہو کے آپ نے پھر جب کاؤنٹر پہ جانا ہے تو وہ جو کاؤنٹر پہ بندے بیٹھے ہوتے ہیں ایف آئی اے کے، ان کو کہا جاتا ہے کہ امیگریشن اسٹاف۔ بیسیکلی ریئل میں امیگریشن اسٹاف کاؤنٹر والا ہوتا ہے۔ پہلے جو آپ نے بورڈنگ کروائی یا اس سے پہلے ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کے عملے نے آپ کو آپ کا پاسپورٹ اور ٹکٹ چیک کی ہے، وہ امیگریشن اسٹاف نہیں ہے۔ وہاں سے آپ بالکل بھی گھبرائیں نہیں، وہاں سے آپ نے جانا ہی جانا ہے۔ جو امیگریشن اسٹاف جو کاؤنٹر کے اس سائڈ بیٹھا ہوگا وہ آپ سے پاسپورٹ مانگے گا اور آپ سے ٹکٹ مانگے گا، اور پاسپورٹ کے اوپر یا تو ویزا اسٹیکر اگر ہوا ہوگا تو پاسپورٹ کے اوپر ہوگا، اگر پرنٹ ویزا ہوگا تو وہ آپ کے پاسپورٹ کے ساتھ ہی ایک صفحہ لگا ہوگا، تو وہ آپ سے وہ چیک کرے گا۔ اور وہ آپ کے آنے سے پہلے جب چند قدم آپ چل کے اس کے پاس آ رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنا مائنڈ بنا چکا ہوتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ جب آپ ان کا روز کا کام ہوتا ہے، تقریباً ظاہری بات ہے روز وہ 200-300 بندہ روز اگر وہ بھگت رہے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہوا کہ ان کا کتنا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ 3-4 قدم ان کے پاس چل کے آتے ہیں، لائن لگی ہوتی ہے، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ کانفیڈنس ہے اس بندے میں یا اس بندے میں نہیں ہے، وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو آپ نے بالکل وہاں پہ اپنے آپ کو پرسکون رکھنا ہے،
کوشش کریں کہ آپ جو کپڑے پہن کے جا رہے ہوتے ہیں وہ والے کپڑے پہن کے جائیں ایئرپورٹ پہ یا جیسے بھی سفر کرتے ہیں، جو آپ نا روزمرہ کی زندگی میں آسانی سے وہ پہن لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو دیکھنے میں ایسا بھی آیا کہ ان لوگوں نے پینٹ شرٹ کبھی زندگی میں نہیں پہنی ہوتی، اور وہ ایئرپورٹ پہ جانے والے دن نا انہوں نے جو ہے نا وہ سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے نا وہ اپنی حلیہ ہی انہوں نے چینج کیا ہوتا ہے، تو وہ اس میں نا اتنا کمفرٹیبل فیل کر نہیں رہے ہوتے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ وہ کپڑے پہن کے جائیں جس میں آپ اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کریں۔ وہ کپڑوں کی کوئی بات نہیں، صاف ستھرے کپڑے ہونے چاہیے۔ آپ کو یہ نہیں ہے کہ کوئی مہنگا برانڈ پہن کے جائیں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی، یہ بھی ایک بات ہوتی ہے اس میں۔ امیگریشن کے اسٹاف کو جب آپ اپنا ایسے پاسپورٹ وغیرہ دیں گے اور ٹکٹ وغیرہ دیں گے نا، وہ پہلے نظر پاسپورٹ پہ نظر مارنے سے پہلے وہ آپ کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھے گا، ایک نظر پہ دیکھ لیتے ہیں، ان کا روز کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو وہ جج کر لیتا ہے۔ وہ پھر آپ سے نا 2-3 کویشچن پوچھے گا۔ مثال کے طور پہ آپ نے اس کو پاسپورٹ دیا نا، تو وہ آپ کا یہ چہرہ دیکھ کے پھر آپ کی طرف دیکھے گا اور تھوڑا غور سے دیکھتا ہے، وہ جج کر جاتا ہے کہ یہ بندہ کوئی فیک وغیرہ تو نہیں ہے، گھبرایا ہوا تو نہیں ہے۔ اگر آپ جتنا اس کے سامنے آپ گھبرائیں گے، وہ آپ سے کویشچن پہ کویشچن پوچھے گا اور آپ کے لیے مشکلات ہوتی جائیں گی۔ ظاہری بات ہے، جتنے آپ کویشچن آپ سے زیادہ وہ پوچھے گا تو آپ کے لیے اتنا ہی جواب دینا مسئلہ ہوگا۔ تو آپ بالکل بی کانفیڈنٹ اس کے سامنے جائیں، کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوتی ہے۔ وہ آپ کی ٹیکسوں پہ نا اس کو سیلری میری ہوتی ہے، وہ کوئی دوسری دنیا کا کوئی بندہ نہیں ہوتا، وہ آپ اور میرے جیسا ہی بندہ ہوتا ہے، اور وہ اس کا کام ہے جسٹ صرف آپ کا پاسپورٹ چیک کرنا اور آپ کا ویزا چیک کرنا اور آپ کی ریٹرن ٹکٹ جو ہے وہ واپسی کی اپنے ملک کی ہے یا نہیں۔ اس 3 چیزوں کے علاوہ اس بندے کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ آج کل بات یہ بن گئی نا کہ وہ پیسوں والا چکر بن گیا ہر جگہ پہ پاکستان میں نا، تو وہ لوگوں کو کوشش کرتے ہیں، یہ بات جھوٹی نہیں ہے کہ وہ تنگ نہیں کرتے، تنگ کرتے ہیں، لیکن اگر بندے میں کانفیڈنس ہو تو وہ ہر بندے کو تنگ نہیں کرتے۔ انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ کس سے پیسے لینے ہیں اور کس سے نہیں لینے۔ یہ ایک بات آپ میری یاد رکھیے گا، ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ کون بندہ کتنے پانی میں ہے، کون دے گا اور کون نہیں دے گا۔ چلیں بات کرتے ہیں، جب آپ نے اس کے پاسپورٹ دے دیا اسے، تو وہ آپ سے ویزا وغیرہ چیک کر کے آپ سے 1-2 کویشچن پوچھے گا۔ اگر 1-2 کویشچن میں آپ نے کانفیڈنس سے اس کو جواب دے دیا، اور آپ کے پیچھے نا لمبی لائن بھی لگی ہوتی ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، بورڈنگ پاس ابھی جہاز اڑنے میں 1.5-2 گھنٹے رہ چکے ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں کو اس کو پتہ ہوتا ہے، تو اس کو بھی اتنے آپ کو تنگ زیادہ وہ نہیں کرتا۔ تو جب بھی آپ ایئرپورٹ پہ جائیں، آپ اپنے سوال جو ہے نا وہ ریڈی کر کے سوچ کے جائیں۔ وہ آپ سے ظاہری بات ہے یہ پوچھے گا کہ مثال کے طور پہ آپ ترکی جا رہے ہیں، تو آپ کتنے دنوں کا آپ کا اسٹے ہے، آپ پاکستان میں کیا کرتے ہیں اور آپ کیوں جا رہے ہیں۔ ٹورسٹ ویزا ہے تو آپ اسے بتائیں کہ میں سیر و تفریح کے لیے جا رہا ہوں، 5-7 دن کا جو پلان ہے۔ اگر آپ ورک ویزے پہ جا رہے ہیں یا کسی اسٹڈی ویزے پہ جا رہے ہیں، تو آپ اسے بالکل اپنی انٹینشن کلیئر کریں کہ یہ میں اس وجہ سے جا رہا ہوں، اور وہ اس سے زیادہ آپ سے وہ سوال جواب نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر آپ نے کسی ایجنٹ وغیرہ جو گلی محلے کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں، آپ نے ان سے اگر ویزا لے لیا، آپ کو کیا پتا کہ اس نے شاید کسی کمرے میں بیٹھ کے آپ کا ویزا لگایا ہو، کسی بندے کی تصویر چینج کر کے آپ کی لگا لی ہو، تو آپ تو اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ پھر جب ہاتھ میں وہ امیگریشن والا جب پکڑتا ہے ہاتھ میں ویزا دیکھتا ہے، تو وہ دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ یہ چیز فیک ہے۔ تو یہ بھی کوشش کریں کہ جب بھی آپ اپنا ویزا اپلائی کرتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کسی ایمبیسی جاتے ہیں تو آپ کو اپوائنٹمنٹ کی ایک سلپ ملتی ہے۔ اگر آپ جیریز آفس میں اپنے ڈاکومنٹ جمع کرواتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو ایک سلپ ملتی ہے کہ آپ نے ڈاکومنٹ جمع کروائے ہیں اور وہاں سے ڈاکومنٹ ریسیو بھی کیے ہیں، ہر چیز کی ایک سلپ وغیرہ وہ آپ کو دیتے ہیں۔ کوشش کیا کریں وہ ساری سلپس نا آپ ضائع نہ کیا کریں۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگوں کا ویزا لگ جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی سب کچھ ہو گیا ہے۔ ویزا ایک اجازت نامہ ہے آپ کو اس ملک جانے کے لیے، اور پھر اس کے آگے مرحلے اور بھی ہیں۔ امیگریشن آفیسر نے آپ کو انٹری جو ہے نا وہ دینی یا نہ دینی ہے، وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ نے اپنی طرف سے کوئی لوپ ہول نہیں رکھنا کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی اور آپ کے ذہن میں سوال ہیں، تو نمبر میں نے آپ کو پہلے بھی اپنا دیا ہوا ہے، اور آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ چیزیں ہم فری آف کاسٹ بتاتے ہیں، اس کے کوئی پیسے نہیں ہوتے انشاءاللہ۔ یہ تو یہاں تک مرحلہ ہو گیا، بلکہ اس کے بعد ایک اور آگے جو مرحلہ آتا ہے اسٹیمپ، وہ جب ویزا امیگریشن آفیسر آپ کی لگا لیتے ہیں اسٹیمپ، اس کے بعد جب آپ اس کیو سے نکلتے ہیں تو ایک بندہ آگے ایف آئی اے کا امیگریشن کا اور کھڑا ہوتا ہے، وہ آپ کی اسٹیمپ چیک کرتا ہے کہ ایگزیکٹ کی اسٹیمپ لگ گئی ہے۔ ایگزٹ کی اسٹیمپ لگنے کے بعد وہ آپ کو مین لاؤنج میں بٹھا دیتا ہے۔ جب آپ مین لاؤنج میں ایک بار بیٹھ جاتے ہیں، جہاں سے صرف جہاز میں بیٹھنے کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، وہاں سے آگے آپ سے کوئی سوال نہیں ہوتا۔ وہاں آپ بے فکر ہو کے ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ جائیں، اس کے آگے آپ کو کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انشاءاللہ نیکسٹ ملک جہاں پہ آپ جا رہے ہیں، وہیں کوئی سوالات ہوئے تو ہوئے، اب آپ کو جو ہے نا، اب آپ اپنے آپ کو ایزی فیل کریں۔ جو
اگلے ملک پہنچ کے جو انٹری آپ نے لینی ہے اس کے بارے میں ہم اس کا پارٹ 2 بھی بنائیں گے. تو انشاءاللہ امید ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری ویڈیو سے آپ کو کوئی انفارمیشن ملی ہے تو چینل کو لائک کر دیں, سبسکرائب کر دیں. آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ. ہمارا نمبر ہے 0300-179-7995. میں ریپیٹ کرتا ہوں نمبر 0300-179-7995. بہت شکریہ, دعاؤں میں یاد رکھیے.